صحابی کون ہوتا ہے؟ عام مشہور بات یہ ہے کہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ من زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیات ہی مع الایمان و ما علیہ، جس آدمی نے ظاہری زندگی میں نبی کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو، ایمان کے ساتھ اسی پر مر گیا ہو، وہ صحابی ہے۔ علامہ عینی سے پوچھتے ہیں کہ آپ تو اس اکھاڑے کے رستم ہیں، یہ جلد نمبر 16 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 169 ہے، یہ پشت پر لکھا نظر آ رہا ہوگا۔ علامہ عینی کی عمدۃ القاری شرح بخاری اور جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 169، اس پر دیکھتے ہیں کہ صحابی کی کیا تعریف ہے۔ وہ جو میں دوستوں کو کہتا ہوں نا حوالہ جات انڈر لائن ہے، یہ پوری کتاب مطالعہ کر کے نا، یہ جو نشانات یہ 25 کی 25 جلدیں میرے مطالعہ شدہ ہیں اور 25 پر ہی نوٹ چڑھے ہوئے ہیں۔ ایسے جذباتی ہونے سے کام نہیں بنتا، کام کرنا پڑتا ہے۔ جی لیجیے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے۔ اسے فرماتے ہیں اشارہ بہذا الی تعریف صاحب وفیہ اقوال الاول اشارہ الی البخاری بقولہ من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آہ من المسلم فہو من اصحابہ، جس نے سرکار کو دیکھا ہے، سرکار کے ساتھ رہا ہے۔ ایج کی جو شرط ہے ابھی بتاتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ محمد بن ابی بکر جس وقت سرکار کا وصال ہوا 3 مہینے اور 10 دن عمر تھی ان کی، وہ صحابی ہیں۔ 3 مہینے اور 10 دن عمر ہے، کیونکہ یہ صاحبزادے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے، حضرت صدیق اکبر کی یہ وہ بیوی صاحبہ ہیں جو پہلے حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی، اسماء بنت امیس ان کا نام ہے۔ تو وہ جنگ موتا میں شہید ہوئے، عزت گزارنے کے کچھ عرصہ بعد پھر ان سے نکاح ہوا صدیق اکبر سے۔ اب صدیق اکبر سے نکاح ہونے کے بعد سرکار کے وصال کو 3 مہینے اور 10 دن رہتے ہیں جب یہ پیدا ہوئے، تو ماں کی گود میں ہے نا، دودھ پیتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا سرکار کو تو یہ صحابی ہو گئے۔ یار مولانا کبھی یہ اعتراض کبھی نہیں تم نے کیا کہ 3 مہینے اور 10 دن کا اس کو صحابی نہیں مانتے، اور دوش رسول پر کھیلنے والے کو کیوں کہتا ہے کہ یہ صحابی نہیں ہے؟ یہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، کوئی بھی علماء دین جو تشریف فرما ہو، یہ کتاب موجود ہے، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ فتح الباری شرح بخاری، یہ حضرت امام ابن حجر اسقلانی انہوں نے ذرا ملاحظہ فرمائیں، یہ بحث کی ہے، کہتے ہیں صحابی ہونے کے لیے نہ بلوغت شرط ہے نہ تمیز شرط ہے۔ کیوں؟ اگر بلوغت اور تمیز کو شرط قرار دو تو دودھ پینے والے بچے کو کہاں تمیز ہوتی ہے؟ محمد بن ابی بکر تو ابھی پتہ چل چکا ہے کہ وہ صحابی ہیں۔ یہ فضائل مناقب صحابہ کا چیپٹر ہے فتح الباری شرح بخاری کے اندر، کہتے ہیں کہ من صاحب النبی اور آہ من المسلم فہو من اصحابہ، جس نے سرکار کو دیکھا وہ سرکار کے صحابہ میں سے ہے، خواہ تمیز اسے ہے یا نہیں، خواہ وہ بالغ ہے یا نہیں۔ ایک طبقے نے کہا کہ اس کو تمیز ہونی چاہیے، لیکن ایک طبقے نے کہا کہ اس کے اندر تمیز ہونا کوئی شرط نہیں۔ فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا مِثْلَ محمد بن ابی بکر، یہ بطر کی عبارت ہے، کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا مِثْلَ محمد بن ابی بکر وَإِنَّمَا وُلِدَ قبل وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاثۃ اشہر وایام۔ کیوں جناب؟ سرکار کے وصال سے 3 مہینے اور چند دن پہلے یہ پیدا ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ صحابی ہے۔ اگر بلوغت یا تمیز یا شعور شرط ہے تو یہ کس طرح صحابی ہے؟ اور یہ بالاتفاق صحابی ہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے کہ کوئی بعض ان کو کہتے ہوں بعض نہ کہتے ہوں۔ یہ میرے پاس کرمانی ہے، کرمانی شرح بخاری، یہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سرکار کی ظاہری زندگی بھی شرط نہیں ہے۔ انہوں نے محدثین کے اقوال پیش کیے ہیں۔ جس مسلمان نے سرکار کو وفات کے بعد اور دفن سے پہلے دیکھا وہ بھی صحابی ہے۔ یہ اس کا جلد نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر 198 ہے۔ اب میں سمجھنا چاہوں گا کہ جس نے یہ کہا کہ حضرت امام حسن صحابی نہیں ہے وہ پڑھا ہوا آدمی ہے۔ اس کو جو کتابیں مشہور ہیں حضرت امام اسقلانی کی، وہ ایک تہذیب التہذیب ہے 14 جلدوں کی، اور ایک لسان المیزان ہے 7 جلدوں کی، دونوں کے اندر موجود ہے۔ حسن بھی صحابی ہیں، حسین بھی صحابی ہیں۔ ان کا صرف دیکھ لے تو صحابی ہے، سرکار کی زبان منہ میں لے کے چوسے پھر صحابی کے
اور سرکار کو دیکھ لے تو صحابی ہے، سرکار نماز پڑھ رہے ہوں، اوپر سرکار کی پشت پہ سوار ہو جائے، جب تک مرضی سے نہ اترے وہ اسے اتارے نہیں، کہ جو سرکار دو عالم علیہ السلام کو دیکھے وہ تو صحابی ہو جائے، جو سرکار کے اوپر سواری کرے وہ صحابی نہ ہو۔ 3 مہینے اور 10 دن کا آدمی ہو وہ صحابی ہو، اور 7 سال تک سرکار کے کندھوں پہ بیٹھتا رہا ہو وہ صحابی ہو۔